بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیلوز۔ آج میں نے آپ سے جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنی ہے وہ ہے مسجد حرام جو مکہ میں ہے یا مسجد منورہ جو مدینہ میں ہے، اس کے متعلق کچھ انٹرسٹنگ باتیں۔ تو میرے سننے والے اگر نان مسلمز بھی ہیں تو وہ اس انفارمیشن سے اتنا انسپائر ہوں گے، اور کچھ باتوں میں تو آپ کو ریزن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہاؤ کم یہ پاسبل ہے، اور یہی دنیا کو ہزاروں سالوں سے امیز کیا ہوا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، اور یہ میری جو ویڈیو ہے وہ آپ سمجھ لیں لائف مینٹورشپ سے ریلیٹڈ ایک انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، کیونکہ بہرحال چیزوں کو اس طرح دیکھنا اور پھر اس سے اپنی لائف میں جو ہے عاجزی لانا، اور پھر اس کریکولم کو، اس جو ہے دین کو فالو کرنا، یہ اس سے ایک چیز کنیکٹ کرتا ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ آپ کو پھر میں 1 by 1 پوائنٹ بڑے انٹرسٹنگ سے بتاتا ہوں۔ O and A level physics math teacher, life mentor, entrepreneur, author and Quran reciter. Invest just 10 minutes a day with me. I'll upgrade your life 360-degree productive. I am Rawaha Ahmed Sheikh. تو دوستوں، نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ خانہ کعبہ جس نے بھی وزٹ کیا ہے یا پکچرز میں بھی دیکھیں تو کعبہ اٹس سیلف پورا بلیک کلاتھ ہے، پورا بلیک۔ اس میں اتنے برڈز آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہاں آپ کو ویسے ملیں گے۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ بلیک کلاتھ پہ اگر کوئی بھی وائٹ دھبا آ جائے تو وہ کتنا پرومیننٹ ہوگا۔ یہاں آپ کو کبھی وہ داغ تو دور کی بات ہے، کبھی کچھ چھوٹا موٹا نشان بھی نہیں ملے گا کعبہ پہ۔ تو یہ کتنی کوئی امیزنگ بات ہے۔ پھر کبوتر جیسے ہوتے ہیں وہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ اپنے گھر پہ نارمل سٹیز میں آپ جو ہے ان کو تھوڑا سا پال کے دیکھ لیں، اتنی وہ گندگی کرتے ہیں عام شہروں میں، لیکن وہاں آپ دیکھیں کوئی سوال نہیں ہے۔ کعبہ تو زبردست، وہاں تو کوئی کوشچن ہے ہی نہیں کہ کعبہ کے کلاتھ پہ کوئی گندگی آ جائے۔ بنسبت باہر جو جہاں لوگ طواف کرتے ہیں وہاں کوئی گندگی نہیں۔ باہر جو اعتراف کا اتنا میسو صحن ہے وہاں کوئی گندگی نہیں۔ تو یہ ایک بڑی ہی زبردست اسٹونشنگ بات ہے کہ ہاؤ کم یہ کیسے پاسبل ہے۔ تو یہ بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، آپ کو بڑی بڑی اور جو ہے جگہوں پہ یہ فیکٹ سننے کو نہیں ملے گا۔ تو اب چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ۔ دوسرا پوائنٹ ہے دوستوں، وہ ہے آب زمزم۔ زمزم کا بلیسڈ واٹر کہہ لیں، نان مسلمس کے لیے وہ اس ٹرم سے اسے جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جو ہے وہ پانی کا، واٹر کا نظام ہے جو زمین سے چلا آ رہا ہے، اور اس کو آلموسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اگر ہم ٹائم سے دیکھیں تو اس کو 1400+ ایئرز ہو گئے ہیں، اور یہ جو کنواں ہے یہ آج تک نہیں سوکھا۔ ریسنٹ 2-3 سالوں کی جو مجھے ویب سائٹ سے ڈیٹا ملا ہے وہ یہ ہے کہ پر ڈے اراؤنڈ 7 لاکھ لیٹرز کنزیوم ہوتا ہے، اور کوئی کمی کی کوئی شکایت نہیں۔ اور حج کے سیزنز میں جو مسلمانوں کا ایک بڑا مشہور ایونٹ ہوتا ہے ذی الحج کا، جب وہ حج پرفارم کرتے تو میکسیمم پارٹیسپینٹس آتے ہیں اس ریلیجیس چیز کو پرفارم کرنے۔ اس وقت تقریباً یہ فگر 20 لاکھ پر لیٹر تک چلا جاتا ہے، پر ڈے کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں اس کا بھی کوئی جواب نہیں، دنیا میں کوئی آپ کو ایسا جو ہے وہ کنواں نہیں ملے گا جہاں پہ ایک خاص اسپیسیفک ٹیسٹ کا پانی سالوں سے مینٹین ہے اور وہ لوگ اسے کنزیوم کر رہے ہیں۔ اگلے پوائنٹ پہ جانے سے پہلے اسی زمزم والے پوائنٹ پہ اگر میں ایڈ کروں تو اگر آپ سعودی عرب کے پورے لینڈ کو دیکھیں تو وہ ڈیزرٹ ہے، اور ڈیزرٹ جیسی جگہ پہ ایسے میسو کنویں کا ہونا اٹ سیلف ایک بہت ہی کوئی عجیب بات ہے۔ اب میں اسی سے نیکسٹ پوائنٹ کنیکٹ کرتا ہوں، وہ ہے کہ جہاں بھی بہت کراؤڈ ہوتا ہے نا، آپ کہیں بھی چھوٹے سے چھوٹے مال میں چلے جائیں، اگر بہت کراؤڈ ہوتا ہے تو آپ کو انوائرمنٹ میں اوڈور آتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مکہ مکرمہ میں، مسجد حرام کے آپ پیک سیزنز میں چلے جائیں، لوگوں کا جو ہے ہجوم ہو، آپ کو وہ اوڈور فیل نہیں ہوگی۔ اتنی کلینینس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ مینجمنٹ بھی ہے سعودی عرب کی بہت ہی زبردست، اور اللہ کی طرف سے بھی ہے، آپ اس کو بلیسنگ کہیں۔
تو یہ چیز آپ کو فیل ہی نہیں ہوگی. آپ وہاں گھومیں پھریں عام شہر میں مسجد حرام کے اندر مجال ہی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اوڈور جو ہے وہ فیل ہو جائے. ایک اور پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. لاکھوں لوگ جا کے اس مکہ مکرمہ یا مدینہ شہر میں ٹیمپرری جو ہے وہ رہتے ہیں, اپنی عبادت پرفارم کرتے ہیں, پھر اپنے کنٹریز میں چلے جاتے ہیں. لیکن بھارت 7 دن 10 دن 15 دن 1 مہینہ رہتے تو ہیں. اگر آپ ان سے انٹرویو کریں, کسی کو بھی غریب سے غریب بندہ چلا جائے یا میڈیوکر جو بھی ہے, رہائش کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا, کبھی اکوموڈیٹ ہو جاتا ہے وہ. اسی طرح کھانے کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اگر اس کے پاس پیسے ختم بھی ہو جائیں, وہاں لوگوں کی ایک ٹرینڈ ہے, اتنی سخاوت ہے, اتنا لوگوں کو کھلاتے ہیں کہ اگر فار سم کا پیسے نہیں ہیں, وہ ایک وقت کا کھانا ایسا نہیں ہوگا جو اسے نہ مل سکے. ان فیکٹ اسے اتنا لوگ جو ہے وہ گفٹ فوڈ دیں گے, اتنا دیں گے کہ اس کے پاس سرپلس ہو جاتا ہے. وہ الٹا جو ہے وہ لوگ ڈھونڈتا ہے یار کھانا خراب نہ ہو جائے, آپ اسے کھا لیجئے, آپ اسے کھا لیجئے. تو یہ بھی ان ایکسپلینیبل جو ہے وہ ایک چیز ہے, اور وہاں ایک لوگوں کا ٹرینڈ بھی ہے. اور آپ سعودی کمیونٹی کو یہ دیکھیں گے, ان کا ایک خاص مزاج ہے, خوشبو کا بانٹنا, اس طرح کھانا جو ہے لوگوں کو دینا, اور ہر شخص اپنی سطح کے حساب سے گفٹ کرتا ہے, چاہے پھر وہ لسی ہو, وہ ڈیٹس ہوں, وہ کوئی بھی کھانا ہو, جو بھی ہے. تو بہت یہ لوگ گفٹ کرتے ہیں, ہمیں فالو کرنا چاہیے. ایک اور پوائنٹ جو آپ کو حیران کر دے گا, مسلمز جب اپنی نماز ادا کرتے ہیں, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ نماز سے پہلے ایک کال ہوتی ہے, اسے اقامت کہتے ہیں. اذان ہی ہوتی ہے لیکن تھوڑی سی تیز ہوتی ہے. وہ ہارڈلی ٹائم ہوتا ہے 20 سیکنڈس 25 سیکنڈس ہوگا, بہت ایکسٹینڈ 30 سیکنڈس کا ہو جائے گا. بہرحال اتنے چھوٹے سے ڈیوریشن میں مکہ اور مدینہ کے اتنے میسو کراؤڈ میں چٹکیوں کے اندر جو ہے وہ ساری جو ہے وہ صف بن جاتی ہے. لوگ بالکل لائن سے, ان کو جہاں عبادت کے لیے ریڈی ہونا ہوتا ہے وہ پوری چیز ریڈی ہو جاتی ہے, جس کو اس ٹرمینالوجی میں جماعت کہتے ہیں. اور اب دیکھیں, ویسے کوئی آرمی ہو, کوئی نیوی ہو, وہ لوگ تو بہت پروفیشنل ہوتے ہیں, وہاں تو ایک اشارے پہ یہ چیز ہونا بڑی عام سی بات ہے نا. یہاں تو عام لوگ ہیں. عام لوگ کیسے اتنی جلدی اتنا ڈسپلن ہو جاتے ہیں, یہ بھی آپ اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. یہ بھی آپ سمجھیں اللہ کی طرف سے کہ ایک چھوٹے سے لمحے میں پورا مجمع ڈسپلن اپنی اپنی جگہوں پہ جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو جاتا ہے. ان فیکٹ مسجد حرام کے باہر روڈز پہ ہوں, انہوں نے دیکھا آگے سب ہو گئی, روڈز پہ جماعتیں بننا شروع, ٹھک 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 بننا شروع, اور وہ بنتی چلی جاتی ہیں. ایسا جو ہے وہ اتنا میسو یہ کام ہوتا ہے, اتنا تیزی سے یہ کام ہوتا ہے کہ حیران کر دے گا آپ کو. پھر کچھ ٹیکنالوجی اسپیکٹس آپ کو بتاؤں. مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جو ایئر کنڈیشننگ سسٹم ہے, جو الیکٹریسٹی کا سسٹم ہے, یہ دنیا کے بڑے بڑے سسٹمز میں آتا ہے. انفیکٹ ٹاپ 2-3 میں تو ہوگا ہی ہوگا. اب آپ کو کبھی کوئی اے سی وینٹ خراب ملے سوال ہی نہیں ہے, کوئی ایک بلب بھی فیوز ہو سوال ہی نہیں ہے. ایز اے فزکس ٹیچر مجھے ایسا لگتا ہے, اور میں نے کچھ انسائٹس میں پڑھا بھی ہے, اور یہ بات یقینی ہو سکتی ہے, یہ وینٹس کا نہ خراب ہونا, کسی بلب کا نہ فیوز ہونا, اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر کسی بلب کی لائف ہے فار ایگزامپل 50 آورس, ٹھیک ہے, تو اس کی مینجمنٹ کو یہ الیکٹرانکلی ٹریک ہوتا ہے سسٹم سے کہ بھائی اگر 50 آورس میں فیوز ہونا ہے تو رائٹ 48 آورس میں آ کے اس کو ریپلیس کر دیں, اس کے فیوز ہونے کا انتظار نہ کریں. اس پرفیکشن کا جو ہے وہ عالم ہے اس کی مینٹیننس کا. تو آپ سوچیں, آپ کو کلینینس پہ بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں جو کہ میں آپ کو نیکسٹ بتاتا ہوں. اب کلینینس پہ آتے ہیں. آپ کو مستقل وہاں والنٹیئرز ملیں گے جو مسجد حرام تو خیر نیٹ اینڈ کلین, باہر روڈز پہ آپ کو کوئی گندگی مجال ہی نہیں ہے کہ مل جائے. اسی طرح کلیننس کے کچھ انٹرسٹنگ چیزیں آپ اکثر دیکھیں گے, جو لوگ مسجد حرام گئے ہیں یا آپ فردر ویڈیوز میں دیکھیں, طواف ہو رہا ہوگا, لوگ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہیں, اور سائملٹینیسلی وہ جو صاف کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو صاف بھی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مجمع کو سٹاپ کرایا جا رہا ہے کہ آپ رک جائیں صفائی ہوگی, نہ, وہ صفائی ہوتی چلی جاتی ہے. کنٹینیوس لوگ طواف بھی کر رہے ہیں اور صفائی بھی ہو رہی ہے. انٹرسٹنگ ہے بہت.
دوسری چیز رمضان میں ہاں سب جانتے ہیں کہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، لوگوں کو افطاریاں کراتے ہیں، ہر جگہ آپ کو اذان مغرب میں لوگ کھانے کے لیے انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب افطاری ہو گئی، یہ اذان ہوتی ہے اور مسلمان وہاں مسجد حرام میں افطار کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اپنے روزے کو اوپن کر رہے ہیں۔ اب نماز میں اور یہ روزے کے درمیان جو انہوں نے کھول لیا، ہارڈلی کوئی وقفہ آتا ہے 5 منٹس 8 منٹس، میں نے تو یہی ایکسپیرینس کیا ہے۔ آپ یقین مانیں پورا مسجد حرام اتنی ڈیوریشن میں لوگ آرام سے افطار کر بھی لیتے ہیں، اور پوری مسجد یوں چٹکیوں میں جو اس کے ورکرز ہوتے ہیں وہ سارے دسترخوان کو اٹھا کے ساری صفائی اور جماعت کی مغرب کے لیے یعنی جو پریئرز ہوتی ہے اس کے لیے لوگ ریڈی ہوتے ہیں۔ یہ بالکل جو ہے ایسا لگتا ہے کہ لائک لوگوں کے ساتھ فرشتے بھی لگے ہوئے ہیں اور وہ اس پوری صفائی میں اس کے میں کنٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت امیزنگ فیکٹ ہے اگر آپ اس کو پرسنلی خود بھی ایکسپیرینس کریں۔ لاسٹ پوائنٹ جو میرے ذہن میں، بلکہ انفیکٹ پوائنٹس تو بہت ہوں گے، اگر آپ مسجد حرام اور مسجد نبوی کنسٹرکشن کو دیکھیں تو ایک اور ذہن میں پوائنٹ آیا، وہ ہے اس کا ساؤنڈ سسٹم۔ اتنا میسو، اتنا بڑا ساؤنڈ سسٹم آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ اتنے اسپیکرز، اور پھر صرف اسپیکرز نہیں، پورا ان کو ٹیکنیکل طریقے سے پلیس کرنا، ان کا ایک پورا سینسیشن کریٹ کرنا کہ کیسا ایفیکٹ کریٹ ہوگا، وہ کیسا آڈیو لوگ محسوس کریں گے۔ اگر آپ نے وہاں نماز پڑھی ہو، وہاں پہ وقت گزارا ہو، تو جو ساؤنڈ کوالٹی ہوتی ہے وہ بہت ہی بریلینٹ ہوتی ہے۔ پڑھنے والے حضرات تو خوبصورت پڑھتے ہیں اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو ایفیکٹس، جو ٹیکنالوجی انہوں نے رکھی ہے، کہیں آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ بہت زیادہ لاؤڈ ہے، کہیں ایسا نہیں لگے گا جیسے آواز ہی نہیں آ رہی، ایسا ہے ہی نہیں۔ ہر جگہ آپ کو ایک 19-20 کا فرق ملے گا، چھوٹا موٹا، بس دیٹس اٹ، لیکن آلموسٹ کہہ سکتے ہیں سیم۔ مسجد حرام کے اندر کھڑے ہو جائیے، باہر صحن میں کھڑے ہو جائیے، ایون روڈز پہ آپ کھڑے ہو جائیے، رمضان میں روڈز تک میں رش ہو جاتا ہے نماز کے ٹائم، آپ کو ساؤنڈ کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں ملے گا۔ اتنا جو ہے وہ لوگ اس کو خوبصورت طریقے سے انجوائے کرتے ہیں اور اللہ کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو دوستوں آج کی ویڈیو کا یہ اینڈ ہے۔ اب میرا ایک میسیج، دیکھیں یہ یوٹیوب چینل میں نے اس وجہ سے بنایا ہے تاکہ میں آپ کو وہ نالج، وہ موٹیویشن، وہ اسٹرینتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں، جس سے آپ جو ہے اپنے اندر اللہ سے تعلق بہتر کریں، آپ وہ ساری انسائٹس، وہ جذبہ پیدا کریں جس سے آپ کی پرسنل لائف بھی بہتر ہو، آپ اپنی فیملی میں، فرینڈس میں، اپنے کریئر، اسٹڈیز، لائف کے ہر سیکشن میں اسٹینڈ آؤٹ کریں۔ اور اسی کانسیپٹ کو میں کہتا ہوں لائف مینٹورشپ۔ اگر آپ اس کے پورے کورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ جسٹ مجھے انسٹاگرام پہ میسیج کر دیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہیلپ کروں گا کہ آپ کی لائف کو خوبصورت بنانے میں ایک کردار ادا کروں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں۔